حق چاہیے تھا نا تمہیں، تو حق ہی تو دینے آیا ہوں۔ بیوی ہو تم میری۔ اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے اپنا قریب کر گیا تھا اور وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی عزت میں تھا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں تمہاری محبت کے لیے تڑپوں، ترسوں، تمہاری محبت کے لیے جلوں؟ اب دو میرا حق۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ خوش کرو مجھے، کھڑی کیوں ہو؟ وہ غصے سے آگے بڑھا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے تمہیں کہا کہ خوش کرو مجھے۔ اس کا صبر اب بھی جواب دے گیا تھا، تبھی ماما نے مستجاب کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بیوی ہوں میں تمہاری، طوائف نہیں جو تم مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ میں ابھی دادی کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ چلو تم یہی شوق پورا کر لو۔ کیا بتاؤ گی دادی کو جا کر؟ کہ میں شوہر مجھ سے اپنا حق مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے خوش کر۔ اس کی بے باک الفاظ پر امامہ کے طوطے اڑے تھے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیدھا سادہ سا دکھنے والا مستجاب اس قدر بے باک ہوگا۔ کیا باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات چیت کرتے ہو جس طرح سے میرے ساتھ کر رہے ہو؟ کیا انہیں بھی ایسے ہی خود کو خوش کرنے کے لیے پریشان کرتے ہو؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بیوی ہو تم میری، بھگا کر نہیں لایا، نہ ہی کوئی غلط تعلقات بنائے ہیں تمہارے ساتھ۔ اسی لیے کوشش کرو کہ وہ الفاظ ادا کرو اپنی زبان سے جو قابل قبول ہوں، اور یہ ناٹک بند کرو میرے سامنے۔ میں جانتا ہوں تم کس مقصد کے تحت مجھے بددعائیں دے رہی تھی، میرے وجود کے حصول کے لیے نا۔ سب دے تو رہا ہوں تمہیں۔ مستجاب، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ صرف ایک ساتھ رہنے کا ناٹک کریں گے۔ اب تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ لیکن مستجاب نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور آہستہ آہستہ ساری رات اس کے وجود پر حاوی رہا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن اس کو اماموں پر ترس نہیں آیا۔ صبح سب سے پہلے مستجاب کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے بازو میں امامہ کو دیکھ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، جیسے کسی جیت کی مسکراہٹ ہو۔ مجھ سے دور جانا چاہتی تھی نا، اب جا کر دکھاؤ۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں اپنی چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں؟ دوسروں کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ اب مناتی رہنا ماتم اپنی ادھوری محبت کا۔ ابھی وہ امامہ کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا جب امامہ کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو مستجاب کی باہوں میں دیکھ کر وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ مبارک ہو، شوہر کے ساتھ پہلی صبح۔ مستجاب نے نہ جانے کیوں لیکن محبت سے امامہ کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ امامہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رات بھر جو اس پر شدتیں لٹا رہا تھا اب اچانک سے اس کے رویے میں اتنی نرمی کیسے آ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی مستجاب کا دھوپ چھاؤں سا رویہ۔ تم کیا ہو؟ میں تمہارے رویے کو سمجھ کیوں نہیں پا رہی؟ تم جو دکھتے ہو ویسے نہیں، اور جو ہو ویسے دکھتے نہیں ہو۔ میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنے والی، نہ کہ اپنے حالات سے بھاگنے والی۔ اس نے اپنے حالات سے بھاگنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ہلکا سا تیار ہو کر نیچے کچن میں چلی گئی۔ ارے تم صبح صبح اٹھ کر کیا کرنے آ گئی ہو؟ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی؟ دادی وہ بھی کچھ مصروف ہیں اور میں اوپر بیٹھی کیا کرتی؟ سوچا آپ کے ساتھ کچھ مدد ہی کروا دوں۔ ارے یہاں یہ ملازمہ ہے نا تو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دادی مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی مدد کرنا، آپ مجھے روکا مت کریں۔ اچھا ٹھیک ہے لڑکی، لیکن آج تو ابھی پہلا دن ہے نا، آج میں تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ تم بس یہاں پر بیٹھو اور میرے ساتھ باتیں کرو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شوہر کی قربت ہی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دادی اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے جھلی، صحیح تو کہہ رہی ہوں، غلط کہا ہی کہاں ہے میں نے جو اتنا بوکھلائی پھر رہی ہو۔ ایسے ہی خوش رہنا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں تو دعا کروں گی تم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر جی نہ لگے۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اس نے دل سے آمین کہا تھا۔ تبھی مستجاب بھی کچن میں آیا تھا۔ کبھی اپنے پوتے سے بھی اتنا پیار دکھا لیا کریں، آپ کی تو جیسے صرف پوتی ہی باقی رہ گئی ہے، مجھ سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے آپ کا۔ چل جھلے، تجھ سے ہی تو سب رشتے ہیں، اب تیرے بغیر تو ہم بھی ادھورے ہیں۔ اس کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں رات تنگ تو نہیں کیا؟ رشیدہ بیگم نے امامہ سے پوچھا تو شرمندگی کے مارے نظر چرانے لگی۔ پوچھ لیں، زیادہ تنگ تو نہیں کیا میں نے، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کر لیں۔
میں جانتی تھی میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، بس تم دونوں ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں گی۔ ابھی کہاں دادی، ابھی تو آپ کو اپنے پڑپوتے دیکھنے ہیں، ایسے تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ پڑپوتے بھی 1 یا 2 نہیں 10 12 تو ہوں گے۔ کیوں امامہ، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چل جھلا۔ وہ رشیدہ کے ساتھ چپک کے ان سے لاڈ لڈا رہا تھا، تو دوسری طرف امامہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کا کون سا روپ تھا جو اب تک اسے دکھائی نہیں دیا؟ خدا ہی اس کو جانتا ہے، میں تو کبھی نہیں جان سکوں گی۔ اس کو وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مستجاب تو جا چکا تھا اور امامہ رشیدہ بیگم سے باتوں میں لگی ہوئی تھی، جب اچانک سے وہاں پر نسیم بیگم آئی۔ دیکھو لڑکی، منہ اٹھا کر کمرے سے نکل مت آیا کرو، میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بچیوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہوگا، اس لیے اپنا سر ڈھانپ کر نکلا کرو۔ ارے کیوں صبح صبح بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کوئی اللہ توبہ کرتا ہے انسان اس عمر میں، لیکن تمہیں تو ابھی بھی دوسروں سے حسد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ کیسی ہیں آپ کزن؟ ہم میں کیا کمی تھی جو مستجاب کے ساتھ رخصتی ہی کر لے؟ انتظار تو کر لیتی ہمارا، ہم بھی آپ کے دیوانے ہی ہیں۔ مجھے کچھ دیر لان میں تازہ ہوا لینے کے لیے گئی تھی، نہیں جانتی تھی کہ پیچھے سبحان کب سے آ کے کھڑا تھا، جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی سے ایسے بات چیت شروع نہیں کر دیتے؟ پہلے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اور پھر کسی سے بات کرتے ہیں۔ امامہ نے نفرت سے چہرہ موڑا تھا، اس کو سبحان کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ ارے آپ تو ناراض ہی ہو گئے، ہم سے خفا مت ہو، ہم سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوگی تو بھاڑ میں جاؤ تم پھر۔ آئندہ کے بعد اگر میرے قریب بھی نظر آئے نا تو یاد رکھنا میں مستجاب کو سب بتا دوں گی تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں۔ امامہ کو غصہ آ گیا تھا۔ ارے میں تو بس بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہو۔ میں نے تمہیں کہا کہ تم مجھ سے بات کرو؟ نہ ہی مجھ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے، بہتر ہے کہ اپنی منگیتر پر جا کر دھیان دو۔ ویسے کیا ہی اس نے قسمت پائی ہے تم جیسے شخص سے جس کی منگنی ہوئی ہے، وہ اتنی اچھی بھولی بھالی تھی، اور تم خیر اللہ اس پر رحم کرے اور ہو سکے تو تم سے نجات دلوا دے۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں پر سبحان؟ ارے مستجاب بھائی، کچھ نہیں، بس بھابھی سے سلام دعا کرنے آیا تھا۔ تمہاری سلام دعا ہو گئی ہو تو جاؤ، پھپھو تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا یہ؟ سنا نہیں آپ نے؟ ابھی تو اس نے بتایا کہ وہ سلام دعا کرنے آیا تھا۔ امامہ کو بھی سبحان پر غصہ تھا، اس پر مستجاب کا یہ سوال کرنا اسے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ تبھی وہ اکھڑے لہجے میں اس سے بات کر گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اس بات کا مستجاب کتنا غلط مطلب لے لے گا۔ لگتا ہے میں نے تمہیں اور سے ڈسٹرب کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ رخصتی ہونے کے باوجود تمہارے اس سے تعلقات ختم نہیں ہوئے۔ امامہ کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مستجاب اس کے بارے میں یہ سوچ بھی رکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ کون سے تعلقات کی بات کر رہے ہیں؟ وہی تعلقات جس کی وجہ سے میں نے تم سے رخصتی کی، وہی تعلقات جن کی وجہ سے میں تم سے تعلق بنایا۔ مجھے لگا تھا پر کٹنے کے بعد تم سکون سے بیٹھ جاؤ گی، لیکن نہیں، تم نے تو قسم کھا رکھی ہے میری عزت نیلام کرنے کی۔ یاد رکھنا، تم جو چاہتی ہو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، پھر چاہے کچھ بھی کر لو۔ انگلی دکھاتے ہوئے وہ امامہ پر چلاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ سبحان دور کھڑا مستجاب کی یہ حرکت نوٹ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے واہ کزن، جس شوہر کی گیت گا رہی ہو اس کو تو تم پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں۔ اب مزہ آئے گا اس کو پھنسانے میں۔ میری ماں نے تمہاری ماں کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کیا ہے مستجاب، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا کام اتنا آسان ہو جائے گا۔ وہ دنگ بیٹھی اس دن کو سوچ رہی تھی جس روز وہ مستجاب کے نام کے ساتھ جڑی تھی۔ اماں مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ کیوں مجھے زبردستی اس شخص کے ساتھ باندھ رہی ہیں جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ دیکھو امامہ، تمہارے باپ کے کہنے پر میں نے وہ گھر چھوڑا تھا۔ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، لیکن اماں اس گھر میں تمہیں کبھی خوشیاں نہیں ملیں گی، تو مجھے کیا خوش رکھے گا؟ بیٹا، تمہاری دادی بہت اچھی عورت ہے۔ ہاں اس وقت میں کچھ کمزور تھی، اس پر تمہارے ابا وہ بھی تو کماتے نہیں تھے نا، پھر اس پر تمہاری دادی کیا کرتی؟ انہیں جو بہتر لگا انہوں نے وہ کیا اور ہمیں یہاں گاؤں میں بھیج دیا۔
لیکن میں نے محنت مشقت کر کے تمہیں پالا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم اپنا حق لو۔ لیکن اماں دیکھو امامہ، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح اپنے رشتوں سے دور رہو۔ وہ تمہاری دادی ہے، مجھ سے نہ صحیح تم سے تو محبت کریں گی، لیکن اماں میں نے تو سنا ہے کہ ماؤں کے دشمن بچوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہوتے۔ امامہ وہاں جا کر ہی تجھے سب کچھ پتہ چلے گا۔ خیر میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، سمجھا دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی مستجاب سے ہو جائے۔ تمہاری دادی اگلے ہفتے آئیں گی تمہارے نکاح کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ تم کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونے دو گی۔ آسیہ بیگم نے امامہ کی سنے بغیر اس پر حکم صادر کر دیا تھا۔ وہ جو اپنے خواب سینے میں لے کر بیٹھی تھی، پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ تو دوسری طرف وہ نہیں جانتی تھی کہ مستجاب بھی زبردستی اس کے ساتھ رشتے میں بن رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی۔ آسیہ میں نے صرف نکاح کی بات کی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بچی اب میرے ساتھ چلے۔ لیکن اماں بھی وہ رخصتی کے لیے تیار نہیں۔ نکاح کے لیے بہت مشکل سے بنایا تھا، اچانک سے رخصتی کا کہوں گی تو وہ اپنے باپ کی طرح غصے کی تیز ہے، کہیں کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ دیکھو آسیہ، تم نے اور تمہارے شوہر نے ساری زندگی اسے ہم سے دور رکھا، اب میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک ہے، تم رخصتی نہیں دینا چاہتی تو مت دو، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ رخصتی تبھی ہوگی جب وہ رخصت ہونا چاہے گی۔ اماں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ مجھ پر ڈال رہی ہیں۔ وہ نہیں مانے گی۔ تم ایک دفعہ بات تو کرو، زور ڈالو، ماں ہو اس کی، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ آسیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ اماں اب آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ نکاح کی بات ہوئی تھی، اب یہ رخصتی کہاں سے آ گئی ہے؟ میں ابھی ہرگز رخصتی نہیں چاہتی۔ میں تو ابھی تک نکاح کے لیے خود کو دل سے منا نہیں پا رہی، اور رخصتی وہ بھی ایک دم سے نہیں۔ اماں خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ دیکھو امامہ، رخصتی نہیں ہو رہی، بس تم اس گھر میں جا رہی ہو، اور تم کسی غیر کے گھر نہیں جا رہی ہو۔ اب تو اس گھر سے تمہارے دو رشتے ہیں، تم اس گھر کی بہو بھی ہو اور پوتی بھی۔ آج تمہارے دادا زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے۔ خیر تم اپنا ضروری سامان باندھ لو، زیادہ سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں سب کے سامنے اچھے سے رہنا۔ میں نے تمہاری تربیت اچھی کرنے کی پوری کوشش کی ہے، بس میری تربیت پر کسی کو سوال مت اٹھانے دینا۔ امامہ روتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اگلے گھر جا کر اس کے ساتھ اور کیا کچھ ہوگا، اسے کیا کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ جاتے ہوئے وہ اپنی ماں کے گلے رکھ کر خوب روئی تھی۔ نکاح کرنے کے لیے صرف مستجاب اور رشیدہ بیگم اور گاؤں کے کچھ لوگ تھے، یا پھر آسیہ بیگم کے رشتہ دار تھے۔ مستجاب کے ابا اعجاز صاحب آئے تھے، لیکن نسیم بیگم نے انہیں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی پسند کی شادی کروانا چاہتی ہیں، کسی بھی ہری گری لڑکی کو اٹھا کر اس کے سر پر مسلط نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وہ اس رشتے میں اور اس شادی میں شرکت نہیں کرے گی۔ رخصتی ہو چکی تھی، وہ گاڑی میں مسلسل رو رہی تھی۔ رشیدہ بیگم وقتاً فوقتاً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دے رہی تھی، تو دوسری طرف مستجاب خود کو کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا۔ وجہ اعجاز صاحب تھے۔ امامہ بیٹا، تم اپنے گھر جا رہی ہو، کسی غیر کے گھر نہیں۔ ایسے مت رو، چپ ہو جاؤ۔ دیکھو آج نہیں تو کل تمہیں شادی کر کے کہیں پہ تو جانا ہی تھا نا، پھر اپنوں کے پاس کیوں نہیں؟ غیروں سے بہتر ہوتے ہیں اپنے، ماریں گے تو کم سے کم چھاؤں میں پھینکیں گے۔ دادی گستاخی معاف، اپنی ہوں کہ ماریں گے کیوں؟ رشیدہ بیگم امامہ کی حاضر جوابی پر مسکرا رہی تھی۔ اعجاز صاحب بھی مسکرانے لگے۔ بچی تو بہت سمجھدار ہے، آسیہ بھابی نے خوب محنت کی ہے اپنی بچی کو اکیلے پالنے میں۔ وہ گھر آئی تو گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اس کو بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ کب سے مستجاب کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر 12 بجے ہوئے تھے۔ گاڑی سے اترتے اس نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر دروازہ زور سے مارا اور خاموشی سے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ اعجاز صاحب جو فون میں مصروف تھے، وہ بھی یہ چیز تبھی نظر انداز کر کے گھر کے اندر چلے گئے۔ رشیدہ بیگم نے امامہ کا ہاتھ تھاما۔ امامہ جو ابھی تک مستجاب کے رویے پر حیران تھی، رشیدہ بیگم کے ہاتھ تھامنے پر ایک دم چونک اٹھی۔ بیٹا گھر چلو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی نا، اسی لیے وہ اکیلا ہی اندر چلا گیا۔ لیکن اب تم ہی اس گھر کو سنوارو گی، اس کو بھی انسان بناؤ گی۔ مجھے امید ہے کہ تم کر لو گی۔ امامہ کو اندر لے جایا گیا تو امامہ پورے گھر پر نظر ڈالنے لگی۔ مجھے امید ہے کہ تم کر لو گی۔ امامہ کو اندر لے جایا گیا تو امامہ پورے گھر پر نظر ڈالنے لگی۔
یہ گھر تو بہت بڑا تھا، اس کے گاؤں والا گھر تو بہت بڑا نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اتنا کچھ تھا جو اپنی زندگی میں کھو چکے تھے۔ ابا کی ایک غلط فیصلے نے اس کو کتنی ہی آسائشات سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری زندگی محنت مشقت کرتے دیکھا تھا۔ امامہ کے والد کو کینسر تھا، اسی لیے وہ اس وقت اس دنیا سے چلے گئے تھے جب امامہ صرف 10 سال کی تھی۔ باقی کی زندگی امامہ نے اپنی ماں کو اس کو پالتے ہوئے ہی دیکھا تھا، اس کے ساتھ محنت کرتے ہوئے دیکھا تھا، سوچتے ہوئے۔ امامہ کی آنکھوں سے دو موتی بہہ نکلے۔ بیٹی، آج سے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں سو جاؤ، میں تمہارا کمرہ تیار کروا لیتی ہوں، کل سے تم اپنے کمرے میں آرام سے سو جایا کرنا۔ امامہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسے سب سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ اسے سونے کے لیے کہاں پر جگہ مل رہی ہے۔ اس کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس کو چھت دی جا رہی تھی رہنے کے لیے۔ اسے وہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اس نے نہ تو مستجاب کو دوبارہ دیکھا تھا اور نہ ہی نسیم بیگم کو۔ دادی کیا، تائی کیا گھر پر ہی نہیں؟ ارے بیٹا، وہ گھر پر ہی اسے کمرے سے فرصت ملے تو پھر نہ، وہ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ رہی بات مستجاب کی تو وہ بھی کاموں میں مصروف رہتا ہے، ورنہ تمہیں وہ وقت ضرور دیتا۔ لیکن اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کون سا مستجاب کا پوچھ رہی تھی۔ جو دادی مستجاب کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میری بیٹی کتنا پڑھی ہے؟ دادی، میں نے PhD کی ہے، بس ایک جگہ نوکری کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی آپ رشتہ لے آئیں۔ امامہ کی بات پر رشیدہ بیگم مسکرانے لگیں۔ ارے میری بیٹی تو بہت پڑھی لکھی ہے۔ رشیدہ بیگم کو امامہ کی ایک عادت بہت اچھی لگتی تھی، وہ ہر وقت اپنے سر پر حجاب کیے رکھتی تھی۔ شکر ہے کوئی تو ہے جو اس گھر میں مسلمان آیا ہے، ورنہ یہاں پر بے پردگی کو ماڈرن اسٹائل سمجھا جاتا ہے۔ تمہارا حجاب کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ چلو کوئی تو ہوگا جو ہماری نسل کو پردہ سکھائے گا۔ امامہ نسل والی بات پر امامہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تبھی اس نے بات بدلی۔ دادی، لائے میں آپ کے ساتھ کام کروا دیتی ہوں۔ آپ کیوں کھانا بنا رہی ہیں؟ کیا کھانا ملازم نہیں بناتے؟ ارے بیٹا، ملازم کے ہاتھ کا کھانا مجھے پسند نہیں، اور نسیم نے کبھی کوشش نہیں کی بنانے کی۔ وہ تو جب سے شادی کر کے آئی ہے تب سے وہ ملازمین کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاتی ہے۔ اس نے تو کبھی اپنے لیے کھانا بنانے کی ہمت نہیں کی۔ میں جو بنا لوں سو بنا لوں، ورنہ یہاں پر کسی کو پرواہ نہیں کہ کوئی بھوکا ہے کوئی پیاسا ہے، بس ہر بندہ اپنی اپنی زندگیوں میں اتنا مگن ہے کہ کیا پوچھو۔ امامہ کو احساس ہوا تھا کہ اس کی دادی کو اس کی اور اس کی ماں کی کتنی ضرورت تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ دادی واقعی اچھی عادت کی تھی۔ وہ ایسا سوچنے لگی تھی، دادی آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ کل میرے ساتھ چلے نا پارٹی پر۔ ارے میں تمہاری بزنس پارٹی پر جا کر کیا کروں گی؟ میں وہاں جا کر خواہ بیٹھی رہوں گی؟ کچھ نہیں ہوتا دادی، چلے نا۔ کبھی تو آپ یہ بزنس کلاس پارٹی اٹینڈ کر کے دیکھیں کہ کیسی ہوتی ہے۔ ارے بھائی مجھے نہیں جانا۔ لیکن مستجاب باضد تھا رشیدہ بیگم کو اپنے ساتھ آفس کی پارٹی میں لے جانے کے لیے۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی بیوی کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ، تمہیں اچھا لگے گا۔ کیا اس جاہل گنوار لڑکی کو اپنے ساتھ پارٹی میں لے کے جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ارے بیٹا ایسے مت کہو، وہ جاہل نہیں ہے، اور گوار تو اسے بالکل مت کہو۔ تو اور کیا کہوں دادی، اس کو گاؤں میں رہنے والی لڑکی گوار ہی لگتی ہوگی نا۔ اس کو غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ دادی آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں، مگر میں کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو اب تمہیں اسے اپنے ساتھ ہی لے کے جانا پڑے گا۔ دادی یہ کیسی ضد ہے آپ کی؟ میں آپ کی ضد کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں بیٹا؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ وہ تمہاری بیوی ہے، کل کو رخصت ہو کر تمہارے پاس آئے گی، تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، کیسے گزارا ہوگا تمہارا اس کے ساتھ؟ دادی یہ شادی میں نے صرف آپ کی خوشی کے لیے کی ہے، ورنہ اس لڑکی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں اسے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھا تو تم اپنی دادی کو ناراض کرنا چاہتے ہو؟ دادی اب یہ غلط بات ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کیوں اس طرح کر رہی ہیں؟ میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ کیوں دادی ہوتا ہے آپس میں لڑیں؟ گھر میں کچھ عجیب سا شور مچایا ہوا تھا۔ مام آپ ہی دادی کو سمجھائے نا۔ دادی اس گنوار لڑکی کو میرے ساتھ پارٹی پر بھیج رہی ہیں۔ غضب خدا کا، بھلا وہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ خواہ میرے بیٹی کی انسلٹ کروائے گی۔ تم چپ رہو، تم سے نہیں پوچھا میں نے۔ رہی بات امامہ کی تو مستجاب کے ساتھ جائے گی۔ مستجاب اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی دادی اس بات پر ضد پر اٹک جائیں گی۔ دادی بھلا میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ خواہ
ان کا بھی موڈ خراب ہوگا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، تم اس کی فکر مت کیا کرو، اس کا موڈ ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے، تم بس اپنی فکر کرو، تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ لیکن دادی، لیکن کچھ نہیں، چلو شاباش، یہ لو ساڑی پہن لو۔ ساڑی؟ اور میں ہرگز نہیں بیٹا، اب کچھ تو ویسا بننا ہی پڑے گا نا۔ اب تم وہاں جا کر دیکھنا کیسی عجیب و غریب تتلیاں وہاں پر آئی ہوں گی، تم وہاں جا کر انجوائے کرنا، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لگے رہنے دینا۔ مستجاب پارٹی میں بار بار امامہ کے حجاب کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے دادی نے کس جاہل لڑکی سے میرا نکاح کروا دیا، ساڑی پر کون حجاب لیتا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ مستجاب کو اس کے حلیے سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ حجاب کیوں لے رکھا ہے، یہ کیسا حلیہ ہے؟ میں ایسے ہی حلیے میں رہتی ہوں، کسی کو مسئلہ ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے۔ مستجاب نے امامہ کے لہجے پر دانت پیسے اور اس کے ہاتھ کو جھٹکا جو پارٹی میں کپل ڈانس کے دوران تھام رکھا تھا۔ وہ نفرت سے سر مارتی اپنا حجاب ٹھیک کرنے کے ایک کونے میں گئی تھی۔ امامہ کا ہاتھ جھٹکتے اس نے سوال کیا تھا، آپ کو میرے حجاب سے مسئلہ ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بھی غصے میں بولی، تبھی اپنا حجاب ٹھیک کرتے وہ ایک کونے میں چلی گئی۔ اگر دادی کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ آتی، وہ سوچنے لگی۔ جب وہ تم مستجاب کے ساتھ آج پارٹی میں جاؤ گی اور یہ لو ساڑی پہن کر جانا، مجھے انکار نہیں سننا۔ رشیدہ بیگم نے امامہ کو حکم دیا تھا، لیکن دادی، انکار کی گنجائش نہیں، مستجاب کی عزت کا سوال ہے۔ ابھی 4 دن پہلے تو امامہ کا زبردستی نکاح مستجاب سے ہوا تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ پارٹی میں کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن امامہ دادی کی بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی، اسی لیے پارٹی میں ساڑی پر حجاب باندھے چلی گئی۔ کاش میں دادی کا کہا نہ مانتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ابھی اپنی سوچوں میں کھڑی تھی، تبھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کب سلطان آفندی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو بیوٹیفل، وہ جب اپنا حجاب ٹھیک کرنے میں مگن تھی، کسی انجان کی آواز پر کانپ اٹھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سلطان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ مستجاب کا دشمن تھا۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ لیکن امامہ نے سلطان آفندی کو نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگی۔ جب سلطان نے امامہ کی ساڑی کا پلو کھینچا جس پر امامہ کا حجاب سر سے کاندھوں پر آ گیا تو امامہ کا پورا وجود کانپنے لگا۔ تبھی سلطان اس کے اور قریب جانے لگا تھا۔ جب امامہ نے چیخ ماری تو پوری پارٹی ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ جو ابھی تک امامہ کے حجاب ڈھلکنے پر اس کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، جلدی سے امامہ کے پاس گیا اور اس کے سر پر حجاب دیا اور پھر سلطان کی حالت بری کر دی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پر گندی نظر رکھنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ گاڑی میں امامہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ مستجاب کو امامہ کا رونا بیزار کر رہا تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اپنا رونا تو بند کرو، بیزاریت ہو رہی ہے تمہارے رونے سے مجھے۔ مستجاب کے دل میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر وہ اس وقت کو رو رہی تھی جب اس کی شادی زبردستی مستجاب سے کی جا رہی تھی۔ کاش اس روز اس نے انکار کر دیا ہوتا، کاش اس لمحے سے اپنی عزت پیاری ہو جاتی، لیکن اس نے اپنے بڑوں کا کہا مان کے نکاح کر لیا۔ گھر جاتے ہی مستجاب غصے سے آگ بھگولا ہو گیا۔ دادی، یہ کس جاہل عورت سے آپ نے میری شادی کروا دی ہے؟ نہ اسے پہننے کا ڈھنگ ہے نہ ہی اوڑھنے کا۔ پارٹی میں کون حجاب کر کے جاتا ہے؟ بیٹا پردہ کرنا تو اچھی بات ہے، پھر ساڑی پر حجاب اچھا تو لگ رہا تھا۔ اس کو دادی بس کر دیں، آج اس کی وجہ سے جو مجھے پارٹی میں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی اماں جی کو کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کے قابل نہیں، لیکن انہیں ہی پیار اٹھ رہا تھا اپنے بڑے بیٹے کی بیٹی سے شادی کروانے کا۔ کہاں وہ گاؤں میں پلی بڑی اور کہاں میرا بیٹا امریکہ سے پڑھتا رہا ہے۔ نسیم بیگم کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ وہ تو شروع ہی سے امامہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، اتنی پیاری بچی ہے اور تم دونوں کے ناک نیچے ہی کچھ نہیں آتا۔ ناشکری، خدا کو پسند نہیں۔ کیا ہوا اگر وہ گاؤں سے ہے تو پڑھی لکھی ہے، سگھڑ ہے، ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، اور تم اس کا مقابلہ ان شہری تتلیوں سے کر رہے ہو جنہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی بات کرنے کا طریقہ۔ دیکھی تھی وہ تمہاری پھول جڑی ایزا جسے تم پسند کرتے تھے۔ شکر کرو کہ میں نے اس سے تمہاری شادی نہیں کروائی، ورنہ تو برباد ہو جاتے۔ امامہ جو پاس ہی کھڑی تھی ایزا کے نام پر ایک دم ٹھٹکی تھی۔ کیا مستجاب ایزا کو پسند کرتا تھا؟ کون تھی ایزا؟ کیا اس کے ساتھ کام کرتی تھی یا
کیا اس کے ساتھ کام کرتی تھی یا پڑھتی تھی؟ بہت سے سوال اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، لیکن وہ ابھی کسی سے بھی سوال کرنے کی حالت میں نہیں تھے، اسی لیے خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ جب دل میں کوئی اور ہوگا تو بیوی کہاں نظر آئے گی؟ اس نے سر جھٹکا تھا، اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ اگلی صبح ماما رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کچھ خدا کا خوف کرو لڑکی، یہ رونے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کا حال دیکھا ہے؟ دادی میں کچھ دن کے لیے اماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، قسم خدا کا، ابھی 4 دن ہوئے نہیں تمہاری شادی کو اور تمہیں پھر سے اپنی ماں کا گھر جانا ہے؟ دیکھو لڑکی، یہ اس گھر کا رواج نہیں ہے، اپنے شوہر کے پاس رہو تاکہ تم اسے نظر آؤ۔ دادی، جب دل میں کوئی اور ہو تو آنکھوں کو بھی کوئی اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ مستجاب جو پاس سے گزر رہا تھا امامہ کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ ایک دم ٹھٹکا تھا۔ وہ چلتا ہوا امامہ کے پاس گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی رنگت دیکھ کر مستجاب بھی حیران رہ گیا تھا۔ کیا یہ ساری رات روتی رہی ہے؟ دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی اس کو میرے الفاظ تکلیف دے گئے تھے؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ مستجاب دل کا اچھا تھا، مغرور ضرور تھا، لیکن کسی کا دل دکھانا اس نے کبھی نہیں سیکھا تھا۔ اس کی پرورش اس کی دادی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماں کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کے اندر نرم مزاجی تھی۔ مستجاب کو دیکھ کر ماما اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مستجاب، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ تم نے بچی کا کتنا دل دکھایا ہے کہ 4 دن نہیں ہوئے اسے یہاں پر آئے اور وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ ہاں تو چلی جائے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہاں پر رہ کر بھی مجھے ہی پریشان کر رہی ہے۔ گھر چلی جائے گی تو کچھ دن کا سکون آ جائے گا۔ مستجاب اپنی طرف سے بہت آہستہ بول رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ امامہ اس کے پیچھے ہی کھڑی ہے، جو کسی کام سے رشیدہ بیگم کے پاس آ رہی تھی۔ لیکن مستجاب کی باتیں سن کر اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ اگر اتنے ہی تنگ تھے تو نکاح کے ٹائم قبول ہے کیوں کہا تھا؟ اس وقت انکار کر دیتے۔ مستجاب چونکتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگا۔ دادی کا حکم نہ ہوتا تو کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا، تو اب طلاق دے دو۔ بس کرو تم دونوں، کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ شادی کوئی مذاق نہیں ہے کہ آج شادی کی اور کل طلاق دے دی۔ اور یہ الفاظ تم نے ادا کیسے کیے؟ لڑکی، آج میں تمہاری زبان سے الفاظ سن رہی ہوں، آئندہ یہ نہ سنوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دادی، آپ کو ان کا بولنا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میری بھی کوئی عزت ہے، میں زبردستی اس گھر میں نہیں آئی، آپ لوگ خود لے کر آئے ہیں۔ پھر اس طرح بار بار میری تذلیل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے صبر کی اب انتہا ہو چکی تھی۔ پھر اس طرح بار بار میری تذلیل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تبھی وہ چیختے ہوئے بولی تھی، زبان سنبھال کر بات کرو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی دادی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ میں کہتی ہوں تم دونوں چپ ہو جاؤ۔ اب دونوں میں سے کوئی بولتا نظر آیا تو میں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی۔ یہ رشتہ میں نے بنایا تھا اور کم از کم میرے مرنے سے پہلے یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، اور اگر تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم لوگ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہو تو یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ مستجاب غصے سے تنفن کرتا ہوا گھر سے ہی باہر چلا گیا تھا، تو دوسری طرف امامہ اپنی دادی کے ساتھ لگی ان سے معافی مانگنے میں مصروف تھی۔ مجھے معاف کر دیں دادی، میں آپ سے ایسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا۔ میں جانتی ہوں بیٹی، تمہاری ماں نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، اسی لیے تو میں تمہیں اپنے بگڑے ہوئے پوتے کے لیے لے کر آئی ہوں کہ تم اسے سدھار دو۔ دادی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ بگڑا ہوا پوتا کبھی سدھر پائے گا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، جب رشیدہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، حرافت اور حسد بھری نگاہوں سے دور رکھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں امامہ کو دعا دی تھی۔ امامہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو صرف رشیدہ بیگم کی خدمت کے لیے۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ وہ حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی صبح کون ہوگا؟ شاید دادی ہوں۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تھی اور دروازہ بغیر پوچھے ہی کھول دیا، مگر دادی سبحان کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ کوئی کام ہے کیا آپ کو؟ نہیں کزن، آپ جس دن سے آئی ہو کمرے میں ہی بند ہو، سوچا کوئی گپ شپ لگا لیں، باہر آئے نا، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ سے باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
اور آئندہ کے بعد میرے دروازے پر آنے کی جرت مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، وہ غصے سے بیڈ پر بیٹھے خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے پوچھے بغیر دروازہ کیوں کھولا، کہ تبھی دروازہ دوبارہ کھٹکنے لگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اب سبحان تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ سبحان اس کی پھپھو کا بیٹا تھا جو عموماً ادھر ہی رہتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں کہ یہاں پر مت آنا دوبارہ، لیکن سامنے کھڑے مستجاب کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ آپ یہاں پر؟ کس کو منع کیا تھا تم نے؟ کون آیا تھا پہلے؟ تو اس کا دل چاہا کہ وہ بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ مستجاب کون سا اس کا خیر خواہ ہے۔ وہ خود اس سے نفرت کرتا ہے، بھلا اسے کیا لینا دینا ہوگا کہ میرے کمرے میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں۔ آپ بتائیں، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دادی چاہتی ہیں کہ ہم لوگ یہ رشتہ قائم رکھیں، لیکن سیدھی اور صاف بات ہے کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، لیکن دادی کے سامنے ایک دوسرے سے نفرت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے سامنے ایسے ہی رویہ رکھیں گے جیسے ہم دونوں میں دوستی ہو چکی ہے، تاکہ دادی ہم سے خفا نہ ہو۔ امامہ تو مستجاب کی خود غرضی پر حیران تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، بھلا اسے کیا مطلب مستجاب سے؟ ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی دادی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم ڈھونگ کر رہے ہیں۔ دوپہر میں وہ اپنے لیے کھانا تیار کر رہی تھی جب نسیم بیگم کچن میں آئی۔ دیکھو لڑکی، اس گھر میں تم صرف اماں جی کی وجہ سے ہو۔ اس گھر کو اپنا سمجھنے کی تو بالکل بھی کوشش مت کرنا، اور نہ میرے بیٹے کو اپنا شوہر۔ میں اس کے لیے اپنی پسند کی لڑکی لے کر آنا چاہتی ہوں۔ تم جیسی جاہل لڑکی سے بھلا میرے بیٹے کا کیا جوڑ؟ اس نے سنا تھا کہ اس کی تائی بہت مغرور ہے، لیکن آج دیکھ کر اسے کچھ حیران کی نہیں ہوئی تھی۔ تو تائی جان، آپ شوق سے کروائیں نا اپنے بیٹی کی شادی، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑے گا تو یہ فکر چھوڑ دیں۔ مجھے آپ کے بیٹے سے یا آپ کے اس گھر سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو یہاں پر صرف دادی کی وجہ سے ہوں، ورنہ مجھے بھی آپ کے بیٹے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اسے اپنی تذلیل پر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اتنی ناکارہ بھی نہیں تھی کہ ہر کوئی اسے روند کر چلا جاتا۔ اس نے اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ پہلے ہے۔ وہ خود اپنی عزت کرے گی تبھی تو دوسرے اس کی عزت کریں گے۔ لگتا ہے ماں نے تمیز نہیں سکھائی۔ تائی جان، ماں نے تو تمیز سکھائی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو عزت کروانا جانتے ہوں۔ وہ کچن سے باہر نکلنے لگی تو سامنے رشیدہ بیگم کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی۔ میں نے کہا نا کہ میری بچی اس گھر کو سدھار دے گی، بس خیال رکھنا اتنا جواب دینا جس میں تم بری نہ بنو۔ دادی جان، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ آپ میرے لیے بڑی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں میرا بچہ تم کیا سوچتی ہو، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ایک دن مستجاب تمہارے پیار میں پاگل ہو جائے گا۔ جی اگر تب تک میں صحیح سلامت بچ گئی تو چل جھلی، ایسے نہیں کہتے۔ دعا کیا کر اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ وہ شوہر ہے اب تیرا، اور بیویوں کی دعا تو عرش تک جاتی ہے، اور بد دعا بھی۔ کیا دادی؟ ہاں نا، جو بیوی اپنے شوہر کے لیے بد دعا کرے وہ بھی عرش تک جاتی ہے۔ تو پھر میں آپ کے پوتے کو بد دعا دیتی ہوں کہ وہ میرے پیار کو ترسے، لیکن کبھی اسے پیار نہ ملے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں دادی، آپ کے پوتے نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ وہ جو ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا، نہ جانے کیوں اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ امامہ کی بد دعا سن کر اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ ابھی آپ ہی نے کہا نا کہ بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو وہ عرش تک جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میری یہ دعا عرش تک جائے، میری آنکھیں بند ہوں اور مستجاب مجھے کھو دینے کے ڈر سے رو دیں۔ اس روز وہ میرے پیار کو ترسے، لیکن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی ہوں۔ امامہ، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتی تھی، لیکن تمہارے الفاظ میرا دل چیر گئے ہیں میری بچی۔ یہ بہت بڑی بات کہی ہے تم نے، خدا سے معافی مانگو، اللہ نہ کرے کبھی تمہیں کچھ ہو۔ مستجاب اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں آتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ دادی، مجھے اگلے ہفتے رخصتی چاہیے۔ وہ جو اپنے دھیان کھانا کھا رہی تھی، مستجاب کی آواز پر ایک دم سے چونک اٹھی۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو؟ جی دادی، اس سے پوچھیں اسے کیا چاہیے، جو اس کی چاہت ہے وہی اس کو دلا دیں۔ اگر میرے ساتھ جا کر کچھ لینا چاہتی ہیں تو آج شام تیار رہے، میں اسے شاپنگ کروا دوں گا۔ بس اگلے ہفتے رخصتی دے دیجیے، میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے
میرے بیٹے کو عقل آئی، لیکن وہ جو بت بنی بیٹھی رہ گئی تھی وہ جانتی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی تھی، کوئی عام بات نہیں تھی۔ دادی آپ نے تو بولا تھا یہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، لیکن اتنی بڑی رخصتی پھر کیوں ہو رہی ہے؟ میں ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھو بیٹا، آج نہیں تو کل رخصتی کرنی ہی ہے، تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ ابھی ایک ہفتہ ہی اپنے ذہن کو تیار کر لو۔ وہ کون سا مشکل میں؟ اعجاز سے کہو کہ تمہاری ماں کو بھی اطلاع بھیج دے، اور تیاریاں بھی تو کرنی ہیں 100 کام کرنے کے لیے، اور تم باجی یہاں پہ بیٹھی باتیں کر رہی ہو۔ اٹھو میرے ساتھ، کچھ مدد کرواؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ کیا نیا طریقہ ہے اسے تکلیف دینے کا؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی دادی کو کس طرح سمجھاتی۔ ابھی رات میں ہی تو وہ بات کر کے گیا تھا اس سے، کیا یہ بھی ایک کھیل کا ہی حصہ تھا؟ اس نے سر جھٹکا تھا، یا اللہ جو بھی ہو بس میری حفاظت کرنا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ مستجاب تو اس کے پاس رشیدہ بیگم کے کہنے پر اس کے سامان کی لسٹ لینے گیا تھا۔ اسے دعا مانگتا دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ وہ کتنی لگن سے دعا مانگ رہی تھی، اس نے تو آج تک اپنے رب سے ایسے دعا نہیں مانگی تھی۔ وہ جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئی تو نظر سامنے کھڑے مستجاب پر گئی۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تیار ہو جاؤ، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ بات شاپنگ کی رہی تو میرے پاس کپڑے ہیں، ویسے بھی یہ کون سا آپ کی پسند کی شادی ہے جو آپ مجھے شاپنگ کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ۔ اتنا کہہ کر مستجاب غصے سے آگے بڑھنے لگا۔ جب کچھ یاد آنے پر واپس مڑا، آئندہ کے بعد میں تمہیں سبحان کے ساتھ نہ دیکھوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے اس کزن کے ساتھ بیٹھنے کا، وہی زیادہ دخل اندازی کرتا ہے۔ روکنا ہے تو اسے روکیں، مجھ پر کس بات کا روپ جھاڑ رہے ہیں؟ وہ پہلے ہی سبحان کو لے کر کافی غصے میں تھی، اس پر سلطان آفندی کا رویہ، اب یہ سب کچھ وہ تھک چکی تھی۔ ان سب چیزوں سے وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب سبحان اس کے پاس آیا، اس کے بہت قریب کھڑے ہو کر اس کے کان میں بولا، کیا کر رہی ہو کزن؟ وہ جو اپنے کام میں مصروف تھی کہ اپنے پیچھے سبحان کا آنا محسوس نہ کر پائی، تبھی اس کا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے تمہاری شکایت ابھی دادی سے کرنی ہے۔ تم بےہودہ انسان، شرم نہیں آتی؟ امامہ کی بدقسمتی تھی کہ تبھی مستجاب وہاں پر آ گیا۔ ارے جانے من، چھوڑو بھی آپ غصے کو، میں جانتا ہوں تم بھی مستجاب کو پسند نہیں کرتے، تو میں ہوں نا تمہارے پاس، ہم دونوں مل کر اپنی دنیا بسائیں گے۔ امامہ کا ہاتھ سبحان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ابھی اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا ہی تھا کہ مستجاب نے ایک زوردار تھپڑ سبحان کے منہ پر رسید کیا۔ آئندہ کے بعد اگر میرے سامنے دکھائی بھی دیے نا تو یاد رکھنا کہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ امامہ نے تو شکر ادا کیا تھا کہ مستجاب آ گیا تھا، ورنہ سبحان کا کیا بھروسہ۔ لیکن سبحان کے جاتی مستجاب امامہ پر چلانے لگا تھا، یہی سب کچھ چاہتی ہو نا تم بھی، تب ہی مجھ سے دور بھاگتی ہو، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنا علاج کروائیں۔ آپ کو علاج کی اور ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اوہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں جانتا ہوں تمہیں تمہاری ماں نے بھی چاچو سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اب تو امامہ کا صبر جواب دے گیا، بھاگ کر شادی کی تھی نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، اور پھر سزا بھی تو اتنی ہی بھگتی ہے ان لوگوں نے۔ اب تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، آپ لوگ ہو تو تم بھی اسی عورت کی بیٹی نا جس نے میری ماں کا جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ خیر میں بات بھی کس سے کر رہی ہوں، جس کو اتنا نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیوی سے بات کس لہجے میں کی جاتی ہے، بیوی کی عزت کی جاتی ہے، اس کی بات کا مان رکھا جاتا ہے۔ آ گئے وہ حق جتانے کے لیے۔ سبحان جاتے جاتے ان دونوں میں پھوٹ ڈلوا گیا تھا، لیکن شاید یہی ان دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ اتنا کہہ کر امامہ تو وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے مستجاب کھڑا سوچ میں پڑ گیا تھا کہ امامہ کس حق کی بات کر کے گئی ہیں، کون سے حقوق اس کے ہیں جو میں نے پورے نہیں کیے، اور کیا یہی وجہ ہے کہ یہ سبحان کے ساتھ؟ وہ اس سے زیادہ سوچ نہیں پایا تھا۔ رخصتی کے بعد مستجاب نے اپنا حق زبردستی لے لیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ امامہ سبحان میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ دادی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ رات کا وقت تھا جب امامہ رشیدہ بیگم کے کمرے میں گئی تھی۔ رشیدہ بیگم پہلے تو پریشان ہو گئی تھیں کہ کیا بات ہے بیٹی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا مستجاب نے کچھ کہا؟ نہیں دادی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔
دادی آج تک آپ نے جو کہا میں مانتی گئی. آپ نے نکاح کرنے کا کہا میں نے مان لیا، آپ نے رخصتی کا کہا میں نے وہ بھی مان لیا. لیکن دادی اب ایک بات جو آپ کو میری ماننی پڑے گی اور اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. تبھی رشیدہ بیگم مسکرانے لگی تھی. اچھا بولو کیا بات ہے؟ دادی میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتی ہوں. میری ماں نے مجھے بہت محنت اور مشقت سے پڑھایا لکھایا ہے. میں گھر پر رہ کر تھک چکی ہوں بیٹی. میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اپنے اور مستجاب کے رشتے پر توجہ دو. دادی جتنی توجہ اس رشتے کو ضرورت ہے اتنی توجہ دے ہی رہی ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں مزید اس رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. لیکن اس کے لیے میرا دماغ تو تر و تازہ ہونا بہت ضروری ہے نا. گھر پر رہ کر میرا دماغ کام نہیں کر رہا. مستجاب سے اجازت لی. وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں دادی، مستجاب کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کی جاہل گنوار بیوی در حقیقت PhD کی گولڈ میڈلسٹ ہے. لیکن دادی میں گھر پر رہ کر اپنی پڑھائی کو زنگ نہیں لگانا چاہتی، اسی لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، یہ تمہارا حق ہے اور میں تمہیں تمہارے حق سے محروم نہیں کر سکتی. لیکن بہتر تھا کہ تم مستجاب سے اجازت لے لیتی. دادی ابھی ان کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں، جب وقت ہوگا تو اجازت لے لوں گی. آپ اس گھر کی بڑی ہیں نا، آپ کی اجازت زیادہ ضروری ہے. جیتی رہو بیٹا، خوش رہو. تمہاری یہی باتیں میرا دل جیت لیتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا تم نوکری کے لیے اپلائی کر دیا ہوا ہے؟ جی دادی، مجھے جاب آفر آ گئی ہے، کل انٹرویو کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، خدا تمہیں کامیاب کرے. وہ رشیدہ بیگم سے دعائیں لیتی اگلے دن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی. مستجاب صبح سے گھر نہیں آیا تھا. اسے کبھی عادت نہیں رہی تھی گھر پہ بتا کر باہر جانے کی، اور نہ ہی کبھی کسی کو فکر ہوئی تھی. البتہ رشیدہ بیگم کئی مرتبہ اس کو اس بات سے جھڑک دیتی تھی، لیکن وہ بھی رشیدہ بیگم کی جھڑک کا زیادہ اثر نہیں لیتا تھا. وہ 1 مہینے کے لیے کسی بزنس میٹنگ کے لیے بیرون ملک گیا تھا. 1-2 دن تو امامہ کو پریشانی ہوئی، لیکن پھر تھک ہار کر اس نے رشیدہ بیگم سے پوچھ ہی لیا، دادی کیا آپ جانتی ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ ارے ہاں بیٹا، مجھے بتانا بھول گیا، فون کیا تھا میں نے اسے. وہ کسی بزنس میٹنگ کی وجہ سے بیرون ملک گیا ہے، 1 مہینے کے بعد آئے گا. اسے میں نے ڈانٹا تھا کہ تمہیں بتا دے، لیکن شاید مصروف ہوگا اسی لیے نہیں بتا سکا. امامہ نے گہرا سانس لیا تھا. یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں اس کی زندگی میں اہمیت ہی نہیں رکھتی. نہیں بیٹا، تم اس کو غلط مت لو. وہ یقیناً مصروف تھا، تبھی مصروفیت میں بتا نہیں پایا. وہ رشیدہ بیگم کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی. یہ اہمیت ہے میری آپ کی زندگی میں. باتیں تو بڑی بڑی کر رہے تھے، اب کہاں گیا آپ کا ڈر؟ سبحان کو لے کر اس کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی. باتیں کرتے کرتے وہ کب سو گئی اس کو معلوم ہی نہ ہوا، یہ سوچے بغیر کہ شاید ہی اس کی آخری رات تھی اس گھر میں. سر سبحان صاحب آپ سے ملنے آئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اندر بھی کیا. خبر لائے برخوردار وہ مستجاب کو 1 مہینے کے لیے بیرون ملک گیا ہے. سننے میں آیا اس کی پڑھی لکھی بیوی نوکری کے لیے روزانہ روانہ صبح 8 بجے سے گھر سے نکل جاتی ہے. لیکن اب جب بھی وہ گھر سے نکلے اس کو اٹھا لینا، باقی میں اس کو دیکھ لوں گا. کون ہو تم؟ میرے ہاتھ کھولو. میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے. چھوڑ دیں مجھے. چھوڑ دیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے. پہلے تم سے کوئی فائدہ تو اٹھا لیں. یہ آواز، یہ انجانی آواز، کون تھا یہ؟ تبھی سلطان آفندی اس کے سامنے آیا. آج تو تمہارا محبوب تمہیں بچانے نہیں آئے گا. سنا ہے بیرون ملک گیا ہوا ہے. امامہ کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی. شام ہونے کو آئی تھی لیکن امامہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی. رشیدہ بیگم کو فکر ستائے جا رہی تھی. اس کا فون بھی بند جا رہا تھا. تبھی انہوں نے روتے ہوئے مستجاب کو فون کیا. کیسی ہیں دادی؟ ابھی تو مجھے ہفتہ بھی نہیں ہوا آئے ہوئے اور آپ مجھ سے اداس ہو گئی ہیں. مستجاب جلدی واپس آ جاؤ، ہماری امامہ ٹھیک نہیں. رشیدہ بیگم کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا. کیا ہوا اسے؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ امامہ کا سن کر اسے پریشانی نے آن گھیرا تھا. بتائیں نا دادی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری امامہ صبح سے گھر سے نکلی ہے لیکن ابھی تک گھر نہیں لوٹی. کیا؟ کہاں پر گئی تھی دادی؟ آپ نے اسے کیوں بھیجا؟ وہ شہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. ارے پتہ نہیں اسے اپنا نام بھی لکھنا آتا ہے کہ نہیں. بس کر دو مستجاب، وہ نوکری کے لیے گھر سے نکلی تھی. نوکری؟ ہاں. تمہاری بیوی جسے تم جاہل اور گنوار کہتے ہو
وہ PhD کی گولڈ میڈلسٹ ہے. میری ہی غلطی ہے جو تمہاری اجازت کے بغیر میں نے تم سے پوچھے بغیر اسے اجازت دے دی. جس روز سے تم میٹنگ کے لیے گئے اسی روز سے وہ نوکری پر جا رہی ہیں، لیکن آج ابھی تک گھر سے گئی واپس نہیں لوٹی. اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. آپ فکر مت کریں دادی، میں ابھی یہاں سے نکلتا ہوں. وہ سب کچھ چھوڑ کے ایمرجنسی میں پاکستان کے لیے نکل آیا تھا. اگلے 3 گھنٹے کے بعد وہ پاکستان کی سرزمین پر تھا. پاکستان پہنچتے اس کو صبح کے 4 بج گئے تھے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھا تھا. اس نے اپنے سب جاننے والوں کو فون کر کے امامہ کے پیچھے لگا دیا تھا. ابراہیم، مجھے وہ بالکل صحیح سلامت چاہیے. تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. امامہ کا پتہ لگاؤ اور جو اس کو اٹھانے میں ملوث ہے وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے. جی سر، جو آپ کا حکم. اور ایسا ہی ہوا. 1 گھنٹے میں امامہ کی ساری انفارمیشن مستجاب کے پاس تھی. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ امامہ کو کھو دینے کا درد بھی کبھی محسوس کرے گا. وہ اوپر سے بے شک جتنا مرضی سخت بن رہا تھا، مضبوط دکھائی دے رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میری امامہ کو کچھ مت ہونے دینا، اس کو اپنے امان میں رکھنا. تو دوسری طرف امامہ سلطان افندی کو اپنے قریب آنے سے روکتے روکتے اب تھک گئی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی تھی. وہ پل پل دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ میں مستجاب کی امانت ہوں، میری عزت کی حفاظت کرنا. اور پھر رب نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھی. اس کے وجود پر زخم کے گہرے نشان تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی. سلطان افندی اس کے وجود کو مسلسل تکلیف دے رہا تھا، اس کے وجود کو اذیت دے رہا تھا. ٹارچر برداشت کرتے وہ اب تھک گئی تھی. تبھی پولیس پورے کارخانے کے گرد پھیل گئی. مستجاب نے امامہ کو رسی کے ساتھ الٹا لٹکے دیکھا تو اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی. وہ بھاگنے والے انداز میں امامہ تک پہنچا تھا اور اس کو اتار رہا تھا. سلطان افندی کو قید کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان کو بھی. یہ دونوں بچے نہیں تھے، یہ دونوں بچنے نہیں چاہیے. ان کا وہ حال کرو کہ ساری زندگی یاد رکھیں. جی سر، آپ فکر مت کریں، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اتنا کہتے وہ امامہ کو لیے اسپتال چلا گیا. وہ باہر کھڑا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا. آنکھوں میں آنسو، زبان پر دعا. امامہ کے الفاظ اس کے ذہن پر چھا گئے تھے. خدا کرے یہ مجھے کھونے سے ڈرے. میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوں اور یہ میری محبت کے لیے ترسے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی اور میری آنکھیں کبھی نہ کھلیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. امامہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی. تبھی رشیدہ بیگم ہسپتال پہنچی تھی. اعجاز صاحب بھی اسپتال میں تھے. دیکھے نا دادی اس نے بد دعا دی تھی مجھے. دیکھے نا اس کی بد دعا لگ گئی. اسے کہے نا کہ آنکھیں کھولے. دادی میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. میں نہیں جانتا کہ کب مجھے اس سے محبت ہو گئی، کب میں اس کی خوبصورتی میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں تو امامہ سے محبت کرنے لگا ہوں. اس نے کہا تھا نا کہ میں اس کو کھونے سے ڈروں گا. اس وقت کوئی نہیں جان سکتا تھا میری حالت دادی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. مجھے گھٹن ہو رہی ہے، بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے دادی. اسے کہیں نا اٹھے. یہ ایسے کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ وہ دیوانہ وار رشیدہ بیگم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. رشیدہ بیگم اپنے پوتے کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی. بس کر تو میرے بچے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. تم دعا کرو نا اس کے لیے. تبھی ڈاکٹر باہر نکلے تھے. دیکھیں، انہوں نے بہت زیادہ ٹارچر برداشت کیا ہے، کیونکہ دماغ پر بہت برا اثر پڑا ہے. وہ شاید اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بہت لڑی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا وجود کوما میں چلا گیا ہے. اب وہ کب باہر نکلیں گی بھی یا نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن میری بیوی کو ہوش میں لے کر آئیں. دیکھیں مسٹر مستجاب، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ارے آپ لوگ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں؟ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ مسٹر اعجاز پلیز آپ انہیں کچھ سمجھائیں. ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ ہوش میں آ ہی نہیں رہی، جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتی. ان کا وجود تھک چکا ہے، لیکن ہاں ایک اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے، ان کا دماغ ابھی بھی ہوش میں ہے. آپ ان سے باتیں کریں، انہیں اپنی طرف مائل کریں.
شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے امامہ کے پاس گیا تھا، جو مشینوں میں جکڑی بستر پر لیٹی آنکھیں بند کر کے سو رہی تھی۔ یہ کیسی سزا دے رہی ہوں؟ ابھی تو ہم نے بہت جھگڑنا تھا، لڑنا تھا، یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو میرے ساتھ۔ آنکھیں کھولو نا، دیکھو میں تمہیں بتانے آیا ہوں، تم نے کہا تھا نا کہ میں ترسوں گا تمہارے لیے، دیکھو نا میں ترس رہا ہوں امامہ، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ لیکن امامہ کو ہوش نہیں آیا تھا، اور پھر پورے 1 مہینے کے بعد مستجاب کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ امامہ کو ہوش آ گیا تھا، گھر گئی تو پورا گھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشیاں تھیں، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، دکھ کے بادل چھٹ چکے تھے، سب نے ہی اسے قبول کر لیا تھا۔ مستجاب اس کا اپنے آپ سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، اس نے رشیدہ بیگم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا تھا، اس گھر کو سدھار دیا تھا۔